دوستو، میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیوے پاکستان ویلاگ۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے ریل کہانی کے حوالے سے کہ دنیا کا پہلا انجن اور ٹرین کب بنی اور کہاں چلی، اور موجودہ پاکستان میں جو ریلوے کا نظام ہے اس کا آغاز کب ہوا، کیسے کہاں تک نیٹ ورک پہنچایا گیا، اور کون کون سی کمپنیاں تھیں جنہوں نے ان کاموں میں حصہ لیا، اور ریلوے کا نظام آج کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اور اس میں کیا کیا جدت مختلف ادوار میں آتی رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ہمیں ریکارڈ بتاتا ہے کہ 6 صدی قبل مسیح میں ہی جو مال برداری کے لیے یا مسافروں کو، لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے اس طرح کی چیزوں کا استعمال شروع ہو گیا تھا، جسے آج ہم جدید ترین ریلوے کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ قدیم تاریخ یونانیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے مختلف قسم کی چیزیں اس طرح کی بنائی تھیں جس میں لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ ظاہر اس زمانے میں جانوروں کا استعمال کیا جاتا تھا، جیسے ہم گدھا گاڑی، گھوڑا گاڑی یا اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں، تو یہ چیزیں وہ آگے پیچھے سامان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جبکہ اگر ہم ذرا قریب آ جائیں تو 1515 میں آسٹریا میں لکڑی کی ایک ٹرین بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور 1556 میں جرمنی میں اس حوالے سے تجربے ہوئے تھے۔ اور ریل کہانی کا جو جدید دور ہے اس کا آغاز 16ویں صدی سے ہی جرمنی سے ہوتا ہے، لیکن جدید ریل کہانی برطانیہ سے جڑی ہوئی ہے، جس نے 19ویں صدی میں اسٹیم انجن تیار کیے اور چلائے، لہذا ریلوے کا سب سے پرانا سسٹم بھی برطانیہ میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کا پہلا لوکوموٹو جسے لوکوموشن انجن نمبر 1 کا نام دیا گیا، وہ جارج اسٹیفنسن اور اس کے بیٹے رابرٹ کی کمپنی رابرٹ اسٹیفنسن اینڈ کمپنی نے تیار کیا تھا۔ جبکہ مسافروں کو لے کر جانے والی پہلی ٹرین 1825 میں چلی، جس نے اسٹاکٹن سے ڈارلنگٹن تک کا سفر کیا۔ 1830 میں پہلی انٹرسٹی ٹرین چلائی گئی جسے برطانیہ میں لیورپول سے مانچسٹر تک سفر کی ایک یادگار حیثیت حاصل ہے۔ 1880 میں الیکٹرک ٹرین متعارف کرائی گئی۔ 1940 سے لے کے سال 2000 تک انجن ماڈرن ہوتے چلے گئے، ڈیزل اور بجلی پر چلنے والے انجن اور پھر ہائی سپیڈ انجن اور ٹرینیں تیار ہوئیں۔ 1960 میں جاپان نے تیز رفتار ریلوے سسٹم متعارف کرایا۔ جاپانیوں کے آنے سے ریلوے کو ایک نئی شکل ملی۔ ہائی سپیڈ ٹرینیں 200 سے 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تو عام طور پہ چلائی جاتی ہیں، لیکن فرینچ TGV نے 574.8 کلومیٹر کی سپیڈ کا ورلڈ ریکارڈ قائم کر رکھا ہے، جو کوئی توڑ نہیں سکا۔ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کی بات کریں تو انڈیا دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ریلوے نیٹ ورک والا ملک ہے۔ 1,19,000 کلومیٹر سے زیادہ ریلوے نیٹ ورک اس کا پھیلا ہوا ہے، اور 7,216 اسٹیشن ہیں۔ لیکن اگر مجموعی طور پر جو اعداد و شمار کچھ سال پہلے کے ہم دیکھیں تو امریکہ 1,49,000 کلومیٹر طویل نیٹ ورک کے ساتھ پہلے، چین 1,31,000 کلومیٹر کے ساتھ دوسرے، اس کے بعد نمبر پر ہے، اس کے بعد پھر روس، انڈیا، کینیڈا، برازیل، جرمنی، ارجنٹائن، آسٹریلیا، فرانس، جاپان، اور اس طرح بہت سے ملک ہیں۔ دنیا کے 147 ملکوں میں ریلوے کا نظام موجود ہے جن کی درجہ بندی کی گئی ہے، اور اس فہرست میں ہمارے وطن عزیز پاکستان کا نمبر 27واں آتا ہے، جہاں پر 8,100 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ریلوے نیٹ ورک موجود ہے۔ برٹش انڈیا میں ریلوے کا آغاز 1855 میں کیا گیا تھا۔ آج جسے ہم پاکستان ریلویز کہتے ہیں، پہلے یہ پاکستان ویسٹرن ریلوے کہلاتی تھی۔ بنیادی طور پر 3 مختلف کمپنیاں تھیں: سنڈے پنجاب، دہلی ریلویز، انڈس اسٹیم فلوٹیلا۔ 1870 میں 4 مزید کمپنیاں آئیں اور پنجاب ریل نیٹ ورک بن گیا۔ پھر سندھ ساگر اور ٹرانس بلوچستان ریلوے کی بنیاد پڑی۔ سندھ پشین اور پھر انڈس ویلی، پنجاب ناردرن، کندھار اسٹیٹ ریلوے نامی کمپنیاں بھی کام کرنے میدان میں اتریں۔ یہ 6 کمپنیاں اور پنجاب دہلی مل کر نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ ریلوے بن گئیں، اور پھر 1947 میں نارتھ ویسٹرن ریلوے کو پاکستان ویسٹرن ریلوے بنا دیا گیا۔ 1948 سے 1980 تک ریلوے عروج پر تھی۔ 80 اور 90 کی دہائی سے اس میں مسافروں کی کمی ہوئی، برانچ لائنز اور چھوٹے اسٹیشن بند ہونا شروع ہو گئے۔ 1858 میں کراچی سے کوٹری تک کا ریلوے نیٹ ورک بچھایا گیا تھا، پھر اسے ملتان تک بڑھایا گیا، دوسری لائن لاہور میں بچھائی گئی۔
1858 میں ہی کام کا آغاز ہو گیا تھا۔ کراچی کوٹری 108 کلومیٹر ریلوے لائن 1861 میں مکمل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے دریائے سندھ کو ہی مال برداری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور مختلف چھوٹے جہاز دریائے سندھ میں چلتے تھے کوٹری تک، سکھر تک۔ پھر ملتان سے لاہور اور امرتسر تک ریلوے لائن بچھائی گئی۔ 1861 میں کراچی کو لاہور سے ملانے والی لائن بنی۔ کوٹری ریلوے کی وجہ سے بحری جہازوں سے کراچی کی بجائے کوٹری دریائے سندھ سے سامان اتارا اور لادا جانے لگا۔ 240 کلومیٹر کا سفر بچا لیا گیا تھا۔ ریلوے نے جھرک کو بائی پاس کر دیا اور اس کی اہمیت کو کم کر دیا۔ سکھر میں ریلوے لائن 1879 میں پہنچی۔ لاہور پشاور لائن 1876 میں شروع ہوئی۔ 1883 میں دریائے سندھ پر اٹک پل تعمیر کیا گیا۔ برطانیہ کو خدشہ تھا کہ روس کو بلوچستان کے علاقے پر آنے سے کیسے روکا جائے، وہ حملہ کر سکتا ہے۔ جواب دینے کے لیے انگریزوں نے ریلوے لائن کو 1887 میں کوئٹہ تک پہنچایا۔ سکھر سے کوئٹہ کو ملا دیا گیا۔ کوئٹہ سے ایران کے لیے زاہدان تک ریلوے لائن 1922 میں پہنچی، جو 732 کلومیٹر طویل لائن ہے۔ 1881 میں قندھار کو کوئٹہ سے ملانے کا ایک پروگرام بنا، لیکن قندھار سے ریلوے لائن کبھی کوئٹہ نہیں پہنچ سکی۔ افغانستان میں ریلوے کا نیٹ ورک آگے نہیں بڑھ سکا۔ جموں سے الکوٹ ریلوے 1897 میں اوپن ہوئی۔ قصور لودھرا ریلوے 1919 میں شروع ہوئی۔ بولان پاس 1886 میں مکمل ہوا۔ کھوجک ٹنل 1891 میں مکمل ہوئی اور ریلوے لائن چمن پر افغانستان کے بارڈر تک پہنچ گئی۔ کہتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہم نے ریلوے نیٹ ورک کو تباہ کیا ہے۔ ریلوے نیٹ ورک میں 1 انچ کا بھی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ ریلوے نیٹ ورک کی بہت ساری ریلوے پرانی لائنیں اکھاڑ پھینکی گئیں، اسٹیشن بند کر دیے گئے۔ ریلوے کو ہم نے تنزلی کا شکار کر دیا، اس کو آگے لے کر نہیں جا سکے، حالانکہ ہمیں اس کے نیٹ ورک کو بڑھانا چاہیے تھا، لیکن یہ تاثر درست نہیں ہے۔ ہمیں ریکارڈ بتاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد ریلوے نیٹ ورک کو مردان اور 4 سدہ پہنچایا گیا 1954 میں۔ اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے دنوں میں ہی باہر سے انگریزوں کی خدمات حاصل کی گئی تھیں اور انہوں نے آ کر یہاں پر ڈیزائننگ دیکھی تھی اور اس کے بعد یہ سارا کام ہوا تھا۔ 2 سال بعد جیکوب آباد اور کشمور لائن کو 2 فٹ 6 انچ سے بڑا کر کے 5 فٹ 6 انچ کر دیا گیا، کیونکہ وہ چھوٹے گیج والی لائنیں تھیں، ان کو بڑے گیج والی لائنوں میں تبدیل کیا گیا۔ یہ کام بھی پاکستان بننے کے بعد ہوا۔ اسی طرح 1969 سے 1973 تک کوٹ ادو اور کشمور ریلوے لائن کو مکمل کیا گیا۔ یہ ایسی لائن بچھائی گئی جس سے کراچی کو ناردن سائڈ کا ایک متبادل راستہ دریائے سندھ کی دوسری طرف سے بھی مل گیا۔ 13 مئی 1861 کو اگر ہم دیکھیں تو کراچی سے کوٹری کی نیٹ ورک مکمل ہوا تھا۔ 24 اپریل 1865 میں لاہور ملتان لائن کھولی گئی تھی۔ 6 اکتوبر 1876 کو راوی چناب جہلم پر جب پلوں کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی تو یہ لائن کھولی گئی تھی۔ لاہور جہلم ریلوے لائن اس طرح بنی تھی۔ 1 جولائی 1878 لودھرا پنو عاقل 334 کلومیٹر کا افتتاح ہوا تھا۔ 27 اکتوبر 1878 کو کوٹری سے سکھر براستہ دادو لاڑکانہ کھولا گیا تھا۔ 1880 میں کوئٹہ سبی کا روٹ مکمل ہوا اور جہلم راولپنڈی لائن کھولی گئی۔ 1881 میں راولپنڈی اور اٹک کا راستہ کھل گیا۔ 1882 میں پشاور خیر آباد مکمل ہوا۔ 1883 میں اٹک پل بن گیا، پشاور لاہور لائن چل پڑی۔ 1889 میں روہڑی سکھر پل بن گیا، یہ ایک عظیم الشان پل تھا۔ کراچی اور پشاور ریلوے روٹ مکمل ہو گیا۔ 1896 میں روہڑی حیدرآباد براستہ ٹنڈو آدم نواب شاہ مہراب پور ریلوے لائن کا افتتاح ہوا۔ 1900 میں کوٹری پل بن گیا اور کوٹری حیدرآباد کے درمیان ریلوے لائن ملک کو دونوں کونوں تک لے گئی۔ پاکستان میں 3 اقسام کی ریلوے لائنیں پائی جاتی تھیں۔ پہلے براڈ گیج، نیرو گیج اور میٹر گیج لائنیں تھیں۔ آہستہ آہستہ نیرو گیج کو تبدیل کر کے براڈ گیج کر دیا گیا، جبکہ میٹر گیج کی کچھ لائنیں آج بھی موجود ہیں۔ ریلوے پٹریوں میں آج پاکستان میں جو ایک اوسطاً اور سٹینڈرڈ درمیانی فاصلہ ہے وہ 4 فٹ 8.5 انچ ہوتا ہے۔ پاکستان ریلوے نے مختلف ادوار میں اچھے برے وقت دیکھے ہیں اور جنگوں میں بھی ریلوے نے بہت کام کیا ہے۔ ریلوے بنیادی طور پر ایک اسٹریٹجک ادارہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں ریلوے کی ایک منسٹری ہے۔ پاکستان میں ریلوے کا ہیڈ آفس لاہور میں ہے۔ پاکستان کا ریلوے نظام بہت مضبوط اور بہت پھیلا ہوا ہے اور پاکستان کے 4 صوبوں کو آپس میں جوڑتا ہے، اور یہ سستا ترین سفر ہے اور اس کارگو کی وجہ سے بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، بالخصوص پیٹرولیم مصنوعات اور اس کے علاوہ جو ہماری تجارتی مصنوعات ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے جاتی ہیں، بندرگاہ سے آنا جانا کا سامان ہوتا ہے۔ اس کے لیے ریلوے کا نیٹ ورک بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ ریلوے معدنیات یعنی کان کنی
تک بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، اور وہاں سے بھی جو معدنیات نکالی جاتی ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن میں بھی ریلوے کا اہم کردار ہوتا ہے۔ دنیا اب جدید ماڈرن ریلوے پہ چلی گئی ہے، صرف انٹرسٹی ریلوے ہی بہت فاسٹ نہیں رہا، بلکہ شہر کے اندر انڈر گراؤنڈ اور شہر کے اوپر زیر زمین بھی، اور سطح زمین پر بھی، اور زمین سے اوپر بھی یہ چھوٹی موٹی جو میٹرو ٹرینز ہیں وہ چلائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں بھی لاہور میں اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ پہلا میٹرو ٹرین منصوبہ پاکستان میں لاہور میں لگایا گیا ہے، جس کو کامیابی سے چلایا جانا باقی ہے۔ اس کے آزمائشی طور پر اس کو چلایا جا چکا ہے۔ پاکستان میں ریلوے توجہ کا تقاضی ہے، کیونکہ پاکستان میں غریب مڈل کلاس آدمی نے ریلوے پر زیادہ انحصار کرنا ہوتا ہے۔ ریلوے کی دنیا بھر میں سبسڈی دی جاتی ہے ریلوے کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے، اور ریلوے کے اندر جو کرپشن، لوٹ مار اور لوگوں کی لاپرواہی اور غیر سیاسی اور جو سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں اس سے جو نقصان پہنچتا ہے اس پہ قابو پانے کی ضرورت ہے۔ تو ریلوے بھی ایک بہت توانا ادارہ ہے، اور ریلوے بہت مفید ہے، اور ریلوے بہت سستا سفر ہے۔ تو اس پہ ہر حکومت کو ترجیح دینی چاہیے۔ موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ریلوے کے نظام کو بہتر کرے۔ اس کی بحالی کے لیے بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے گئے ہیں، اعلانات کیے گئے ہیں، اقدامات بھی نظر آنے چاہیے، اور عام آدمی کو سستا سفر ملنا چاہیے، اور ریلوے کے سفر کو سستا ہونے کے ساتھ ساتھ محفوظ بھی بنانے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے۔ پاکستان سے چائنا بھی بڑی مدد کر رہا ہے۔ پاکستان میں چائنا کے انجن اور بوگیاں اور یہ چیزیں بھی آئی ہیں، اور پاکستان میں اب ریلوے کی جو پٹریاں ہیں ان کے اپ گریڈیشن کے لیے بھی چائنا کام کر رہا ہے، اور یہ سی پیک کے منصوبوں میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے۔ کراچی میں جو پاکستان کی ایک سب سے پرانی سرکولر ریلوے تھی اس کی تباہی ہو چکی ہے، اور اب سرکولر ریلوے بحال نہیں ہو رہی، لیکن ماس ٹرانزٹ پروگرام کوئی زیر غور ہے، لیکن اس کی لاگت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک کام شروع نہیں ہو سکا۔ لوگوں نے ریلوے لائنوں پر قبضے کر لیے، ان کے گھر بالکل ریلوے لائن کے اوپر آ گئے، جس کی وجہ سے حادثات بھی بہت ہوتے ہیں۔ اور ریلوے کے جو بڑے بڑے حادثات ہیں اور کیا کیا وجوہات ہیں وہ بھی ہم اگلی نشست میں آپ سے شیئر کریں گے۔ آج تک اتنا ہی، آج کی نشست میں اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔